سامعین، خواتین رب ذوالجلال کی خوبصورت مخلوق ہیں۔ کہتے ہیں کہ کائنات کی خوبصورتی عورت کے دم سے ہے۔ عورت کو اپنی اس خوبصورتی کا احساس ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکتا ہے وہ اپنی خوبصورتی کی حفاظت کرتی ہے، اور یہ اس کا حق ہے۔ ہاتھوں کی، پاؤں کی، جلد کی اور خوبصورتی کے حوالے سے جو کچھ خواتین سے ہو سکتا ہے وہ اپنے ساتھ کرتی ہیں۔ اس حوالے سے ہم گاہے بگاہے آپ سے بات کرتے رہیں گے، لیکن اس وقت ہم بات کریں گے آنکھوں کی خوبصورتی کی، آنکھوں کی حفاظت کی، اور ان مسائل کی جو ہمارے ساتھ آنکھوں کے سلسلے میں پیش آتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ڈاکٹر زاہد، جو ماہر امراض چشم ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اپنے بارے میں کچھ خود بتائیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی شکریہ، آج آپ نے مجھے اس پروگرام میں آنے کی دعوت دی۔ میرا نام ڈاکٹر زاہد ڈوگر ہے اور میں چلڈرن ہسپتال لاہور کے شعبہ امراض چشم میں کام کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ آج ہم آپ سے کچھ آنکھوں کے بارے میں سوال نکال لوں، آنکھوں کے بارے میں کچھ۔ اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کے یہاں تشریف لانے کا بہت شکریہ۔ آپ کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ میں نے جب بھی کبھی آپ سے بات کی مجھے یہی پتہ چلا کہ آپ آپریشن تھیٹر میں ہیں، آپ مصروف ہیں، آپ کے پاس بہت مریض ہیں، تو آپ کا وقت چونکہ بہت قیمتی ہے، اس لیے میں بار بار آپ کا شکریہ ادا کر رہی ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، اور یہ بھی ایک خدمت ہے جو کرنے کے لیے آپ آئے ہیں۔ آپ ہمیں بتائیں گے کہ آنکھوں کی بیماری کے سلسلے میں، آنکھوں کی حفاظت کے سلسلے میں، کیونکہ ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، اور موسم جب تبدیل ہوتا ہے تو آنکھوں میں کافی سارے مسائل ہوتے ہیں جس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ آنکھوں کو کیا ہوا۔ جیسے آنکھوں میں سے پانی نکل رہا ہے، موسم بدل گیا، آنکھوں میں سے پانی نکل رہا ہے، تو اس کی وجہ کوئی خاص جیسے کہ موسم بدل گیا، اور موسم کے ساتھ ساتھ کچھ تبدیلیاں بھی آتی ہیں جب موسم بدلتا ہے، تو ان تبدیلیوں میں سے ایک یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں کی بیماری میں ایک ہوتا ہے کہ پانی، صرف پانی نکل رہا ہوتا ہے۔ جی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کچھ سمجھ نہیں آتا۔ موسم کے حوالے سے آنکھوں کی کچھ بیماریاں کامن ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں، ان کی نوعیت قدرے مختلف ہے۔ ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے، اور یہاں پہ موسم جو اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ان مہینوں میں ستمبر تک موسم خشک رہتا ہے یا گرم رہتا ہے، یا خشک اور نمی والا ہوتا ہے۔ جی تو اس میں آنکھوں کی کچھ بیماریاں کامن ہیں، جس میں عام ہے، جس میں آنکھوں میں سے پانی کا نکلنا، سرخی، جلن ہونا، جی یہ جی اکثر لوگ اس کی شکایت جی کرتے جی ہیں۔ تو اس میں ایک جو سب سے کامن جو اور عام بیماری ہے، اس کو ہم موسم کے حوالے سے اپریل میں عام طور پہ شروع ہوتی ہے۔ یہ الرجی کی ایک قسم ہے جو عام طور پہ بچوں میں دیکھی گئی ہے۔ جی یہ عام طور پہ تیسرے یا چوتھے سال میں شروع ہوتی ہے اور تقریباً 12 سال کی عمر تک جاری رہتی ہے۔ اس دوران اس کا کوئی شافی حل موجود نہیں ہے۔ یہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ جو ہوا میں تبدیلیاں آتی ہیں گرم اور خشک موسم میں، ان کی وجہ سے یہ الرجی ہوتی ہے۔ تو اس الرجی کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ الرجی ہے، یا اس کی کیا سمٹمز علامت بول رہے ہیں، اور پھر پورا نہیں ہوگا۔ جی جی پاکستان کا موسم جو اپریل سے لے کے ستمبر تک تقریباً گرم اور خشک ہوتا ہے، اور آخری مہینے اگست ستمبر میں تقریباً موسم میں نمی زیادہ ہوتی ہے ہوا میں، اور گرم بھی ہوتا ہے۔ جی تو ان دنوں میں اس موسم میں بچوں میں اور بڑوں میں الرجی کی شکایت بڑھ جاتی ہے۔ بچوں میں الرجی کی ایک قسم اور بڑوں میں عام طور پہ دوسری قسم ہوتی ہے۔ اچھا، تو اس کو پہلے موسمی آپ کس کی بتا رہے ہیں، بچوں کی یا بڑوں پہلے کی؟ میں بچوں کی بات کروں جی گا۔ جی ٹھیک ہے۔ بچوں میں یہ الرجی یا یہ قسم جو ہے بیماری کی، اس میں عام علامتیں جو سرخی، پانی نکلنا، اور آنکھوں کا سوج جانا، پلکوں یا پپوٹوں کا سوج جانا، اور آنکھوں کا رنگ سفید کی بجائے براؤنش یا اس میں گندا سا کلر معلوم ہوتا ہے۔ پیرنٹس عام طور پہ آ کے والدین شکایت کرتے ہیں بچوں کی آنکھیں گدلی لگ رہی ہیں۔ اچھا جی بچے ہر وقت آنکھوں کو رگڑتے رہتے ہیں، اس میں اریٹیشن کی وجہ سے آنکھوں کو رگڑتے رہتے ہیں، جی ان علامات کے ساتھ آتے ہیں۔ ہوں تو اس کوئی
ضرورت اس بات کی ہے کہ اس موقع پر بچے کو امراض چشم کے کسی ماہر سے رجوع کیا جائے اور اس کی پراپر مناسب تشخیص کے لیے وہاں پہ ان کو رپورٹ کیا جائے. جی تو اس میں یہ قسم جس کو ڈاکٹر ایپیڈیمک. صاحب، ڈاکٹر کے پاس جانا تو بعد کی بات آتی ہے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ مائیں جو ہوتی ہیں وہ خود ہی دیکھ لیتی ہیں کہ جی بچے کو تھوڑا سا، جس کو کہتے ہیں کہ جو کہ نہیں ہونی چاہیے سیلف میڈیکیشن، تو کر لیتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے کیا احتیاط ضروری ہے اس بیماری میں؟ دیکھیں جی، آنکھوں سمیت کسی بھی اور بیماری میں سب سے زیادہ جو ہم روکتے ہیں، ڈاکٹر حضرات جو ہیں آپ کو بتاتے ہیں اس بارے میں کہ سیلف میڈیکیشن جس کو کہتے ہیں، کہ گھر میں موجود کوئی بھی دوائی پہلے اپلائی کر لیتے ہیں لوگ اس کو کہ یہ ڈال لیا جائے، چونکہ فلاں یہ آئی ڈراپس ہاں جو جی، ہیں گھر کسی میں. اور کے لیے ہاں، آئے تھے، اس کو یہی ایون تکلیف تھی کسی تو وہ ڈال ایون دیے. کسی بزرگ نے آپریشن کرایا تھا تو ہم اچھا جی گھر میں ڈراپس ہم نے فلاں فلاں ڈراپس ڈال لیے ہیں. ان میں سے ان کا بعض یا تو بے اثر ہوں گی یا الٹ اثر بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ محدود کیسز میں ان کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اگر اتفاقاً وہ دوائی ان کے لیے سوٹیبل یا ہاں فائدہ جی، مند لیکن اس تھی. کے لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن اور ہاں اس جی، کو سختی سے اس بات سے باز رہنا چاہیے. جی بالکل اس سے منع کیا جاتا ہے اس بات سے کہ گھر میں موجود کوئی سی دوائی وہ ایکسپائر ہو سکتی ہے، زائد المیعاد ہو سکتی ہے، تو وہ استعمال نہ کی جائے اور اس کے لیے ڈاکٹر سے رجوع، خاص طور پہ ماہر امراض چشم سے رجوع ڈاکٹر کیا صاحب، جائے. آپ کی اگلی بات سے پہلے صرف ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کہتے ہیں کہ جب آئی ڈراپس کھل جاتے ہیں تو اس کو 1 مہینے کے بعد استعمال نہیں کرنا چاہیے. یوزلی دیکھیں جی، عام طور پہ اس بارے میں سب سے بہتر ہدایت اس کے ڈبی یا اس کے اندر جو لیفلیٹ پیپر موجود ہوتا ہے اس کے اندر موجود ہوتی ہے کہ اس دوائی کو کھلنے کے کتنے عرصہ بعد استعمال کرنا چاہیے، اس کو کتنے ٹیمپریچر پہ رکھنا چاہیے، ہاں جی. اور اس کو ایک یا زائد افراد استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. ڈاکٹر کی ہدایت کے علاوہ یہ انسٹرکشن یا ہدایات ڈبی کے اوپر لکھی بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ نے چونکہ یہ سوال کیا ہے تو ایک کامن اس میں عام اصول یہ ہے کہ 30 دن تک اس کو دوائی کو کھلنے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں. ہاں جی، اور اس کے اور بعد اس کو تھوڑا پرہیز ہی اور کرنا ہاں جی، چاہیے. اور 25 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ٹیمپریچر میں نہیں رکھنا چاہیے. ہمارے ملک میں گرمیوں میں باہر کا ٹیمپریچر جو ہے درجہ حرارت 40 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے، اور کمرے کے اندر بھی ان حالات میں گرمیوں میں عموماً یہ 37 38 37 38 ڈگری تک رہتا ہے. اس لیے 25 ڈگری ہمیں عام طور پہ گرمیوں میں دستیاب نہیں ہوتا، اس لیے اس دوائی کو فریج میں رکھنا چاہیے. اچھا جی. لیکن اس کو ایک ہمیشہ کے لیے ڈاکٹر اصول. صاحب، اگر کسی گھر میں فریج نہیں ہے تو پھر ہم دوائی کو اس درجے تک کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اس کو جو عام ٹھنڈا پانی ہے یا گھریلو پانی ہے اس میں بھی رکھیں تو کسی حد تک یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو فریج والا ایک مستقل اصول نہیں بنانا چاہیے. جب موسم ٹھنڈا ہو تو اس کا عام طور پہ شیلف میں یا الماری میں بھی رکھ سکتے ہیں. جب آپ اگر پڑھے لکھے لوگ جو ہے تھوڑے پڑھے لکھے بھی اندازہ کر سکتے ہیں یا ٹی وی پہ روز بتاتے ہیں آج درجہ حرارت کتنا رہا ہے، تو کمرے کا درجہ حرارت عام طور پہ اس سے 4-5 ڈگری کم ہوتا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ 25 ڈگری تک ہے تو آپ سیفلی محفوظ طور پہ کسی دوائی کو بھی فریج کے باہر بھی رکھ سکتے ہیں. اور چند مہینے گرمیوں کے علاوہ ہمیں یہ دستیاب رہتا ہے. یہ معقول درجہ حرارت جو دوائی کے لیے چاہیے وہ عام طور پہ دستیاب رہتا ہے، بغیر فریج کے دستیاب رہتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، تو اب آپ احتیاط بتائیے کہ اس بیماری میں کیا احتیاط ہونی چاہیے؟ خاص طور پہ ہم اس ریفرنس سے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، یہ بچوں کی الرجی ہے، جو آنکھوں میں الرجی بچوں کو ہوتی ہے، اس کو میڈیکلی ایپیڈیمک کیراٹو کنجکٹیوائٹس کہتے ہیں، موسمی الرجی. اس کو جو پاکستان میں عام طور پہ اپریل مئی جون سے شروع ہو کر ستمبر تک رہتی ہے. جی. اس میں جب اس کی مناسب تشخیص کر لی جائے تو اس میں کچھ احتیاط کرنی پڑتی، کچھ دوائیاں ہیں. جی. پہلے ہم احتیاط کی بات کرتے ہیں. احتیاط میں یہ ہے کہ بچے کو جو باہر ڈسٹ مٹی والی جگہ ہے وہاں اس سے پرہیز کرے، مٹی میں باہر کھیلنے سے پرہیز کرے اور تیز دھوپ میں جانے سے پرہیز کرے. جی. تو چونکہ اس نے اسکول بھی جانا ہے اس وقت وہ سن گلاسز یا ہلکے رنگ کے یا گہرے رنگ کے ایسے اینک لگائے، چونکہ روشنی اس کو تنگ کرتی ہے. جی. اور دن میں 3 سے 4 دفعہ آنکھیں پانی سے دھویا جائے. زور سے چھینٹے نہیں مارنے چاہیے، نارمل جس طرح منہ ہاتھ دھوتے ہیں وہ اس کے لیے مناسب ثابت ہوگا. ڈاکٹر صاحب، اینک لگانے کی بات ہوئی تو میرا خیال میں جس بچے کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں اس کو ویسے بھی عام حالات میں بھی اینک لگا کے رکھنا چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں کہ جو آنکھوں کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ دوسروں کو بھی لگ جاتی ہیں. ہم اس وقت جس بیماری کی پہلے بات کر رہے ہیں پہلے مرحلے پہ، اس میں یہ بیماری ایک سے دوسرے کو منتقل نہیں ہوتی، ڈائریکٹ کانٹیکٹ سے یا ایک دوسرے شخص کو نہیں لگتی. یہ اس کو جینیٹیکلی اس کی موجود ہوتی ہے. جو
وقت کے ساتھ زیادہ ابھر کر سامنے آ جاتی ہے، چند سال کی عمر، 3 4 5 سال کی عمر پہ آ کے. اچھا یہ جی، بیماری جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ایک یہ سے لگنے دوسرے والی نہیں ہے. منتقل نہیں ہوتی. اچھا جی جی ٹھیک ہے. یہ صرف اس لیے اس بیماری میں صرف دھوپ میں جاتے وقت ہاں جی اینک لگانی چاہیے، باقی حالات میں اینک کی ہاں جی، وہ ضرورت سن نہیں ہوتی. گلاسز جو دھوپ والی اینک جی لگانی پڑے گی. جی یہ اس کی احتیاط ہے. کچھ چیزیں اس میں اگر میڈیسن آ جاتی ہیں ڈراپس کی شکل میں. جی ڈراپس کی شکل میں 2 طرح کے آئی ڈراپس اس میں استعمال ہوتے ہیں. جو ایک اسٹیرائڈ والے کہلاتے ہیں، وہ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا اور آپ پوچھ بھی سکتے ہیں. جو اسٹیرائڈ ڈراپس ہیں وہ لمبے عرصے کے لیے استعمال نہیں کرنے چاہیے. اس کا بظاہر فائدہ زیادہ معلوم ہوتا ہے، آنکھ سفید ہو جاتی ہے اور ان کا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیماری اب ختم ہو چکی ہے، لیکن لمبا عرصہ استعمال کرنے سے اس کی پیچیدگیاں شروع ہو جاتی ہیں. وہ ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے کہ یہ آپ نے دوائی جو بھی ہے اسٹیرائڈ وہ لمبا عرصہ استعمال نہیں کرنی، اتنے دن کرنی ہے یا اتنے ہفتے کرنی ہے، 1 یا 2 ہفتے. جی دوسری اس میں جو محفوظ دوائیاں ہیں وہ آپ کو بتائی جائیں گی، وہ لمبا عرصہ، اس سے مراد کئی مہینے گرمیوں کو استعمال کرنی پڑتی ہیں بچوں کو. اچھا جی اس سے بظاہر اتنا فائدہ اس صورت میں نہیں ہوتا کہ مکمل طور پہ بیماری جیسے نہیں جاتی، کچھ نہ کچھ حصہ معلوم اس میں رہتا ہے، لیکن آنکھیں آرام دہ ہو جاتی ہیں، تکلیف کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ ڈراپس ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف آنکھوں کی حفاظت کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ پہلے ہم میں اس مرحلے پہ چاہوں گا کہ اس میں 1 2 چیزیں اور ایڈ جی کر جی دوں. جی تو جی وہ یہ ہے جی کہ اس سلسلے میں کئی حضرات جو ہیں اس میں الرجی کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں، جو پینے والی یا گولیوں کی شکل میں، انجیکشن کی شکل میں ہیں. جی آنکھ کی اس بیماری کے حوالے سے کسی انجیکشن کا، الرجی والے انجیکشن کا یا کھانے والی دوائی کا کوئی ایسا رول نہیں ہے. صرف آئی ڈراپس ہی اس کے لیے کافی، اور اس کے لیے جو مناسب طریقہ جو ہے وہ آئی ڈراپس کے علاج کا ہی جی ہے، جی آئی جی ڈراپ کے ذریعے علاج کا ہے. یہ بات جو ہے ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے بہت بڑی بات بتائی ہے، کیونکہ اکثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ جب ڈاکٹر کوئی دوائی نہیں دیتا کھانے کے لیے تو دوبارہ اس کے پاس جو والدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جانا، ڈاکٹر نے دوائی تو کوئی دوائی دیتی نہیں. تو یہاں تک جو ہم نے بات کی ہے، یہ الرجی کی وہ قسم ہے جو عام طور پہ بچوں میں ہوتی ہے، اور بچوں میں یہ تقریباً 3 4 یا 5 سال کی عمر پہ شروع ہوتی ہے، اور 12 13 14 سال ان سالوں میں وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. بعض بچوں میں ختم ہو جاتی ہے، اور بدقسمتی سے بعض لوگوں میں ساری عمر بھی جاری رہتی ہے. ان کی تعداد کم ہے. اچھا اچھا. تو ابھی ڈاکٹر صاحب اگر یہ 12 14 سال کی عمر میں ختم ہو جاتی ہے تو پھر بڑوں کی، ڈاکٹر صاحب صحیح نہیں آیا. اچھا جی. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے کہا کہ یہ بچوں کی بیماری ہے اور یہ 12 14 سال کے بعد ختم ہو جاتی ہے، ہو جانی چاہیے، اگر یہ تو کم ہی چانس ہے کہ اگر نہ ہو تو ابھی آپ نے کہا کہ یہ بیماری بڑوں میں بھی ہوتی ہے. کچھ لوگوں میں یہ ساری عمر جاری رہتی ہے. بدقسمتی سے میں کہوں گا بس زیادہ تر بچوں میں وہ اس عمر میں جو میں نے آپ کو بتایا 12 13 14 سال یا اس سالوں میں یہ ختم ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے. تو جو بڑے ہیں ان میں یہ علاج پھر عمر بھر جاری رہتا ہے. اچھا اور جی. صرف یہ ان میں پیچیدگی جو ہے، اصل میں بیماری اتنی ہمارے ملک میں پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس بیماری کی پیچیدگی سے نظر کم نہیں ہوتی عام طور پہ. جی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اسٹیرائڈ قسم کی دوائیاں لمبا عرصہ بغیر ڈاکٹر کی ایڈوائس کے استعمال کرنے سے ان میں کالا موتیا یا اور کئی بیماریاں ہو جاتی ہیں. ان پیچیدگیوں کی وجہ سے نظر کم ہو جاتی ہے، اور وہ بہت سارے کیسز ہمارے معاشرے میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جنہوں نے ایک دفعہ وہ دوائی اسٹیرائڈ شروع کی، انہیں آرام آیا، انہیں اس کی خوشبو کسی کو اچھی لگتی ہے، کسی کو آرام اس سے زیادہ آ جاتا ہے، ضرورت سے زیادہ اس کو فائدہ اور محسوس ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ٹھیک ہو گیا اور پھر آنکھ خراب ہوئی تو پتہ نہیں کس وجہ سے ہوئی، تو وہی دوائی جو ہے ہم نے پہلے استعمال کی تھی اس سے ہم ٹھیک ہو گئے، ہم نے وہ دوبارہ ہاں، شروع کر لمبا لی. عرصہ لوگ استعمال کرتے ہیں بعض دفعہ، اور اس کی پھر وہ پیچیدگیاں سامنے آتی ہیں. اصل بیماری آنکھ کی نظر کے لیے اتنی نقصان دہ ثابت نہیں ہوتی جتنا ان دوائیوں کی جو بعض لوگ لمبا عرصہ تک بغیر ڈاکٹر کی ایڈوائس سے استعمال کرتے ہیں، ان کی پیچیدگیوں کی وجہ سے نظر پہ اثرات ہوتے ہیں. میں اس الرجی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ بڑوں کے میں یہ بیماری جو الرجی کی بیماری بتانے والے تھے، بڑوں میں یہ الرجی جو ہے یہ اس اتنی شدت کے ساتھ نمودار نہیں ہوتی. یہ جو میں نے پہلے بچوں میں بتائی ہے موسمی الرجی، یہ اتنی شدت سے نہیں ہوتی. اس کا تعلق بعض اوقات بڑوں میں جو ہے ناک کی الرجی یا سانس کی الرجی سے بھی ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ متعلقہ بھی ہوتی ہے، ساتھ آنکھوں میں بھی الرجی سٹارٹ ہو جاتی ہے. وہ الرجی کی جو کامن ٹریٹمنٹ ہے، جو ناک کی بھی لی جاتی ہے، گولیاں بھی اس میں ہو سکتی ہیں الرجی کی، یا دوسرے کوئی انجیکشن بھی بعض اوقات لگانے پڑتے ہیں. اس کے ساتھ کسی حد تک آنکھ کی پرابلم بھی کور ہو جاتی ہے، ساتھ کچھ آئی ڈراپس بھی دینے پڑتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں بہت کارآمد باتیں بتائیں. ایک رہتی ہے ایک رہتی ہے تو میجر پرابلم ایک ہاں رہتی ہے. ٹھیک ہے بتائیے.
اچھا، دوسری یہ ہے کہ اس موسم میں ہمارے ملک میں ایک وائرل جس کو اشوب چشم کہتے ہیں، یہ ہمارے ملک میں بہت کامن ہے، جو کہ جب ہمارے ملک میں برسات اور گرم موسم ہوتا ہے اس ایک وقت منٹ سوری، یہ اشوب چشم کے بارے میں کافی لمبا ہو نہیں سکتا ہے پروگرام. بہت زیادہ میں ہم اس کے ساتھ چاہیں تو نہیں، مطلب جب ہاں، اس لیے یہاں یہ جو الرجی کی بات ہے نا، وہ ایک آدھ اور کر کے تو پھر میں اس کو وائنڈ اپ دے دوں گی. ٹھیک ہے، اشوب چشم کا ٹاپک الگ سے ہے، وہ یا کافی باتیں اس ہو پہ سکتی ایک ہیں اس میں. سینٹنس آخر کہتے ہیں اشوب چشم پہ ہم بعد میں بات کریں گے، یہ کہنا. ہاں ہاں ہاں، بالکل صحیح. اگلے پروگرام میں ہم اشوب چشم کے بارے میں بتا دوں گا آپ کو ٹھیک ہے. تفصیل. تو بڑوں میں یہ الرجی میں نے بتایا کہ آنکھ کی الرجی جو ہے وہ سانس کی الرجی کے ساتھ، ناک کی الرجی کے ساتھ ریلیٹڈ ہو سکتی ہے. یہ ساری الرجیز اکٹھی ایک انسان کو ہوتی ہے، اور اس میں کچھ چیزیں جو ہے نا اس کو سوٹ نہیں کرتی. جیسے اسلام آباد میں یہ پولن کا موسم کہلاتا ہے، پولن کی وجہ سے ہوتی ہے. اچھا جی چلے جو بچوں کی میں نے بتائی، وہ گرم موسم میں ویسے ہوا کے ساتھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن جی. ان کو شناخت نہیں کیا جا سکتا کہ کس کی وجہ سے ہے. اچھا جیسے جی. اسلام آباد اس کے جو نواح میں بہت سارا شہتوت اور اس ٹائپ کے درخت ہیں، جن میں سے اس موسم میں ستمبر کے موسم میں اور اپریل میں موسم کے بہار میں جی. وہ وہاں سے اڑتے ہیں، پولن کہتے ہیں ان کے ذرات اڑتے ہیں. تو وہ بھی ایک الرجی کی قسم ہے. اسپیسیفک ایریا، ایک خاص ایریا کی اس کی بات کرتا ہوں، کسی اور ایریاز میں یا دوسرے علاقوں میں اس کی وجوہات اسی قسم کی کوئی اور درخت بھی ہو سکتا ہے. تو یہ موسم کے ساتھ ہے، لیکن ان لوگوں کو عام طور پہ سانس کی، جلد کی، آنکھ کی اور ناک کی الرجی اکٹھی اسٹارٹ ہو جاتی ہے، یا ان میں سے کوئی بھی جو کمبینیشن یا گروپ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی اور کارآمد باتیں ہمیں بتائی ہیں. بہت ساری باتیں ہیں، ہم آپ کو اگلے پروگرام میں پھر زحمت دیں گے تاکہ آپ سے مزید باتیں پھر کی جا سکیں. اب چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ کے دعوت دینے کا بہت شکریہ.